اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آج میں ایک بیحد امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ یہ بھول جائیں کہ یہ بات کون آپ کو بتا رہا ہے۔ میری بات کو آپ اگر میری اپنی بات ہو تو اس کو آپ پھینک ڈالیے۔ یہ بات اٹھ کا ہے جو خالق ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے۔ میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہمارے پچھلے کچھ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں میکسیمم زیادہ تر جو باتیں کرتا ہوں وہ قرآن مقدس سے باتیں کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ ہدی للناس، مطلب یہ دس از دا بک آف مینکائنڈ، مطلب یہ انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے، ٹارچ ہے جو اندھیری میں روشنی دکھاتا ہے۔ تو ہم قرآن کے اس آیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں بیحد امپورٹنٹ جو آیت ہے اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے انجانے میں کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے، اور تو اور ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت اس گناہ سے بہت آسانی سے بچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا پھر پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، اس کو ہم دھیان نہیں دیتے۔ تو اس ویڈیو میں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچانا، اور ناٹ اونلی ٹو یو، آپ اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرس کو دکھائیں، آپ اپنے دوستوں کے بیچ میں شیئر کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات ہے۔ جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، جو گناہوں سے بچیں گے، ڈیفینیٹلی اس سے مجھے بھی انشاءاللہ نیکی ملے گی، آپ کو بھی نیکی ملے گی۔ جہاں تک یہ آخری تک یہ جاتا رہے گا، جو لوگ بھی عمل کریں گے تا قیامت تک انشاءاللہ العزیز اس پہ ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ تو ہم لوگ جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ الحجرات میں۔ ابھی ڈائریکٹ میں قرآن میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، قرآن جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ لے کے چلتا ہوں۔ میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے، آپ جس لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں، جس بھاشا میں آپ کو آتا ہو، اس بھاشا میں آپ قرآن کو ہدیہ دے کر آپ گھر میں لائیے، اور ضرور وقت نکالیے۔ آپ کو سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میں ڈائریکٹلی آپ کو قرآن میں کیوں دکھاتا ہوں، اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ خود، میں چاہتا ہوں، انکریج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ خود پڑھیں، کیونکہ ابھی پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہو گیا۔ جب تک آپ یقین نہیں، جب پڑھیں گے نہیں، آپ کو فلی یقین نہیں ہوگا۔ اس کا دو مثال دیتا ہوں میں۔ دیکھیے، آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یار کہاں الجھا کے رکھ دیا، جو مین بات تو کر ہی نہیں رہا ہے، لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں دو باتوں کو، کہ قرآن میں کیوں خود سے آپ کو دکھاتا ہوں اور خود پڑھنے کے لیے کیوں کہتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے، انسانی فطرت ہے، یہ انسان میں جو مائنڈ ہے نا، کہیں نہ کہیں شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے مقصد کیا تھا؟ وہاں پہ ایک تو تھا ملاقات، کہ دونوں کے بیچ میں ملاقات ایک مقصد تھا، اور اس میں سے ایک مقصد جو بہت اور امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھانا تھا، ان کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا کہ جب اے محبوب، جب آپ جائیں اپنے امتیوں کے بیچ میں، تو وہاں پر آپ بولیں اور دکھائیں کہ ہم دیکھ کے آیا ہے اس کو، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا، دکھایا ان کو۔ دوسرا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، کہ سورہ البقرہ میں ایک جو ہے ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو غالباً 256 یا 57 ایسے ہی آیت نمبر ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن ہے سورہ البقرہ میں 50 اور 60 کے بیچ میں ہے، 50 اور 70 anyway۔ تو اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، جبکہ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اے ابراہیم، تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ بولے نہیں یا رب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ایک پیغمبر ہے، ان کو یقین نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے یا رب، لیکن میں اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ مطلب وہ دیکھ لے انسان نا، تو یقین ہی کچھ اور رہتا ہے۔ دیٹ از دا ریزن آئی ایم آسکنگ یو ٹو ریڈ یور سیلف۔ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھو اور خود پڑھو، تاکہ آپ کا یقین اور جو ایمان ہے اور مضبوط ہو جائے۔ تو ناؤ اسٹاپ ہیئر اینڈ لیٹس ڈائریکٹلی گو ٹو دا قرآن اینڈ لیٹس ٹاک ٹو دا ٹاپک۔ تو دوستو، یہ ہے سورہ الحجرات۔ کون سا ہے؟ سورہ الحجرات، جس میں 49:11، مطلب سورہ نمبر
चैप्टर नंबर 49 है, 49वां सूरा है ये, और जो आयत नंबर है वो है 11। तो आपको ढूंढने में आसानी हो, और कहीं भी आप अगर सर्च मारेंगे ना तो इसमें भी जाके आपको आराम से मिल जाएगा। ये कौन सा है मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप पढ़ेंगे इसको। अगर जिसको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का मेन वेबसाइट ही है ये, आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जिस इम्पोर्टेंट आयत की बात हम लोग कर रहे हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाइए और इसके बाद जो है यहाँ तक। इसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ओ बिलीवर्स, ए ईमान वाले। मैं आपको अभी हिंदी और उर्दू में दोनों में दिखाऊंगा कि आप हिंदी और उर्दू दोनों में कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर जो भाषा आपको समझ में आता है। इसमें 21 भाषाओं में दिया हुआ है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन पहले मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको कि या अय्युहल्लज़ीना। आपको मैं पहले भी कई वीडियो में मैं इस तरह की बात किया हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ पे कि ए ईमान वालों, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला खिताब करते हैं डायरेक्टली ईमान वालों के साथ में। जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला पूरे लोगों को खिताब करना होता है ना, वहाँ कहते हैं या अय्युहन्नास, कि मतलब पूरी दुनिया, मतलब जो नास का मतलब होता है मैनकाइंड, ह्यूमन, मतलब पूरी इंसानियत, सभी लोगों को, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम, मतलब जो भी इंसान है सबके लिए। लेकिन यहाँ पे जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू दिया हो ना, वहाँ समझ जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के साथ वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला क्या करें कि लेट नॉट सम मैन ऑफ यू लाफ एट अदर मैन। यहाँ पे देखिए, हम लोग का एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो सोसाइटी में घुस गया है, कन कन की नस नस में, जो मैं पहले भी बात किया हूँ। वो क्या है? ए काना, ए बहरा, ए अंधरा, ए कलुआ, ए बैटरी, मतलब ऐसे ना जाने कितने गंदे। और औरतों के बीच में क्या है? अरे बटकी, रे छोटकी, नटकी, अल्लाह नोज़ द बेस्ट, इतने तरह के गंदे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। ये एक कॉमन है और इसको हम गुनाह समझते हैं। आप ज़रा सोचिए तो, इसको कभी हम लोग गुनाह नहीं समझते, ये तो छोटा मोटा बात है। नहीं, अभी आप देखिए ना अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या कह रहे हैं कि जो ऐसी बात करता है वो जालिम है, जालिम। दिखाता हूँ आपको। अब क्या है यहाँ पे, क्या करें कि लेट नॉट सम मैन ऑफ यू लाफ एट अदर। कह रहे हैं कि आप, मैंने जो एक मर्द जो है दूसरे मर्द को के ऊपर मजाक ना उड़ाए। लाफ का मतलब यह मजाक ना उड़ाए दूसरे को, ठीक है। हम लोग अक्सर इसका शिकार होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़िया आगे, परहैप्स दे में बी बेटर देन देम। अब कह रहे हैं कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, वो हो सकता है तुमसे बेहतर हो। मैं देखता हूँ यार, मेरे दोस्त अहबाबों में भी और भी लोगों के अंदर में देखता हूँ, थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़ा सा फ्लैट ले लिया, वो कभी बगल वाले या कुछ लोग आ गए उसमें, अरे यार एक कचरा में रहने वाला, उसको क्या समझ में आता है यार, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तिरस्कार की नज़र से, उसको हेटफुल, उसको माइंड की नज़र में से देखता है उसको। जस्ट बिकॉज यू हैव सम मनी दैट्स वाई यू आर बेटर देन देम। नो, नॉट एट ऑल। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मे बी ही इज़ बेटर देन यू, कि हो सकता है तुमसे वो बेहतर है, क्यों ना हो। अल्लाह तबारक, देखिए एक बात समझ लीजिए, जिसको 4 गो ट्रैक्टर है वो बड़ा आदमी नहीं है। जिसके पास में वो क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा 10 फ्लैट है, कुछ घर है, बहुत सारा ज़मीन जायदाद है, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, वो बेहतर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज़ हु हैज़ तकवा, हु हैज़ फियर ऑफ अल्लाह। जिसको अल्लाह का डर है, तुम में से बेहतर वही है। तुम में से बेहतर वो नहीं जिसके पास पैसा और रुतबा और ताकत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि द बेस्ट अमंग यू इज हु हैज़ फियर ऑफ अल्लाह। तो हो सकता है कि अल्लाह का डर उसके अंदर ज़्यादा हो तुमसे, तो हाउ यू कैन बी बेटर देन देम, कैसे हो सकता है तुमसे बेहतर। तो इस आयत के पस मंजर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ फिर वापस चलते हैं, तो यही अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, वो हो सकता है तुमसे बेहतर है। आगे चलते हैं, और ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये मर्दों तक महदूद नहीं रखे हैं, लिमिटेड नहीं रखे हैं। अभी देखिए, एंड द वीमेन मस्ट नॉट लाफ एट द अनदर वुमेन। यहाँ पर ये भी है कि औरतों को भी तनबीह किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप खुद भी देखें। देखिए, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को छोड़ो ना यार, कुरान आप खुद पढ़ो ना मेरे भाई। और आप तो अपने इस पे अमल करना ही करना है। आप घरों में औरतों को भी दिखाओ और ये चीज़ को, और कुरान खुद उनको दिखाओ कि देखो, पढ़ के देख लो या पढ़ के सुनाओ कम से कम, कि देखो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान में। जब वो कहेंगे नहीं, बोला नहीं, कुरान में देखा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे क्या करें, औरतों से भी कह रहे हैं कि औरतों, एक औरत भी दूसरे औरत की मजाक ना उड़ाए। लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं। पर यहाँ भी वही बात है कि हो सकता है जिसकी तुम मजाक उड़ा रही हो ना, वो तुमसे ज़्यादा तकवा वाला, ज़्यादा परहेजगार वाला।
ہو. اس کو ایسا نہیں کہ مطلب جو ہے جسٹ بیکاز کہ ٹھیک ہے بہت آپ بہت نماز پڑھ رہی ہیں, آپ بہت وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, چلے میں جا رہے ہیں, جسٹ بیکاز کہ کچھ وہ ہے جو خوب نماز نہیں پڑھ رہی ہے یا پھر وہ دینی دکھنے میں نہیں لگ رہی باہر سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم اس سے بہتر ہو, کیونکہ اللہ نوز دا بیسٹ کہ ہو از بیٹر. بہتر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے, پر ہے دے بیٹر. نا اینڈ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ اور بات, یہ تو ہو گئی کیا چیز کا, مذاق اڑانے کے بعد, کہ مذاق ایک دوسرے کو کا نہیں اڑانا ہے, دماغ میں ٹھوک کے بیٹھا لیے یہ اللہ کا حکم ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے, میں نہیں بتا رہا ہوں. دس سیئنگ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس نے مجھے آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس کی جان جو ہماری جان ہم سب کی جان ہے, جس کے قبضے میں ہے. ایک اشارہ پہ ہم سانس اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں لے سکتے ہیں, یہ اس کی بات ہے, اس کو مذاق نہیں لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مذاق نہ اڑانا ہے. نیکسٹ آگے دیکھیے, اینڈ نائدر شوڈ فائنڈ فالٹس ان ون another اینڈ کال بائی دا نک نیمس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھیے. ابھی میں آپ لوگ کو ہندی والا بھی دکھاتا ہوں اور اردو کا بھی. چلیے کام کرتے ہیں, اس سے آگے نا میں ڈائریکٹ ہندی اور اردو ہی پڑھوں تو بیٹر ہے. ہندی اینڈ بنگلہ جس کو آتا ہے بنگلہ بھی پڑھو بھائی, اینڈ ہندی اینڈ اردو. اوکے, تو یہ کیا تھا, سورہ الحجرات ہے نا 49 سورہ نمبر, اور اس میں اردو میں بھی جاتے ہیں 49 چلے گئے. اور اس کے بعد آیت نمبر 11. تو 11 کا مطلب ہوا کہ اس ویب سائٹ میں یہاں پہ اتنا 10 ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد 11 ہے, تو اس کا مطلب یہاں ہے. اب یہ رہا, یہاں دیکھیے جس کو اردو آتی ہے وہ اردو میں پڑھیے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا کہ اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ, ہے نا. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو, اور نہ عورتوں میں عورتوں کا مذاق اڑائے, ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو, ہے نا. یہاں پہ دیکھیے پڑھیے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی کہ جیسے مرد کی مذاق نہ اڑائے, عورتیں کا مذاق نہ اڑائیں, ہے نا. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ نکالو. آپ سمجھ رہے ہیں, دیکھیے عیب نکالنا مسلمانوں کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے نا. دوسرے کا, ہمیں اپنا عیب تو دکھائی دیتا نہیں ہے کبھی. میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تم اپنا دیکھ, اپنا پہلے, پھر دوسرا کا سوچنا کہ وہ کیا کر رہا ہے سو, ہے نا. اور یہ ہمیں تو دکھائی دیتا نہیں ہے کہ بھائی ہماری کتنے عیب سے ہم تو پورا گناہوں سے اور عیب سے بھرے ہوئے. جب بھی دکھے گا دوسرا ہی کا عیب نظر آئے گا ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرا کا عیب کھوج کے ڈھونڈ کے مت نکالو تم, ٹھیک ہے. یہ گناہ ہے, دوسروں کے اندر فالٹ فائنڈنگ, گناہ جو ہے نا ڈھونڈ کے نکالنا نہیں ہوتا کہ ارے اس کے اندر یہ برائی ہے یار, اس کے اندر تو نہیں جانتا ہے, مکھی چوس ہے یار, اس کے اندر تو نہ جانے کیا ہے نا. تو اس طرح کے فالٹ فائنڈنگ بھی ایک میجر سین ہے, گناہ ہے, سمجھ لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو تو دکھا رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو, ٹھیک ہے. ہندی میں پڑھنا ہے, ہندی میں آ جائیے یہاں پر 11 ہے نا. پھر بھی یہاں پہ کیا ہے, اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اچھے ہو, اور اپنے دوست اور نہ اپنوں پر دوست لگاؤ. وہی بولے کہ عیب نہ ڈھونڈو اور نہ دوسرے برے ناموں سے پکارو. اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات, وہی بات مانو نا میں جو شروعات میں بھی بولا تھا کہ ہم لوگ کا کیا ہے کہ نہ جانے کلوا چھلوا نہ کیا مطلب ایک عجیب نام سب کا, سبھی کا ایک نام. کچھ تو بستی ایسا ہے, کچھ تو گاؤں ایسا, کچھ تو محلہ ایسا ہے جہاں پہ ہر ایک کا اپنا ٹیڑھا نام ہے سب کا. ہم تو بتائیں نا کہ بھائی ہم ایک ایسے بھی آدمی کا ہمارے اس طرح رشتہ دار ہے جس کو ہم جانتے ہیں, جس کا نام لوگوں نے چائے پکوڑیا رکھ دیا ہے. سن لیجیے آپ, ایسا بھی مطلب کیسا کہاں انسان چلا گیا, سوچ لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی خراب نام سے نہیں پکارنا ہے, یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. ایمان کے بعد آگیاکاری ہونا نام ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا, دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اردو میں بھی آئیے, پھر چلتے ہیں اردو میں. اور نہ کسی کے برے لقب دو, وہی بول رہے کہ ہے نا. ایمان کے بعد فاسق برا نام ہے, ٹھیک ہے. ایمان کے بعد جو ہے فاسق جو ہے, جو کرنا فسق جو ہے وہ کرنا برا نام ہے نا. مطلب یہ ہوا, کیا ہوا اس کا کہ ایمان کے بعد, ایمان ہم نے لے آیا, ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے, اگر فاسق کا کام کرتے ہیں, ہے نا, یہاں پر اب آگیاکاری ہونا برا نام ہے. مطلب کیا, ڈیزوبیڈینٹ. مطلب ہم نے دیکھو ایک بات ہو گیا, ہم نے ایمان تو لے آیا, لیکن جو اللہ نے اب جو اوپر حکم دیا
وہ حکم جو ہے اس کے اوپر بازار نہ لانا، اس پہ نہ چلنا، یہی ایکچول میں برا نام ہے. جس کو ہم لوگ برا نام سے پکارتے ہیں نا، وہ برا نام نہیں ہے. اللہ کی باتوں پر نہ عمل کرنا، اوگیا کاری کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، کہ مطلب جو آگیا کاری نہیں ہے، اوگیا کاری، تو اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرنا ہی برا نام ہے. اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ اتیاچاری ہیں، وہی لوگ، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. ظالم سمجھ رہے ہیں نا، دیکھ لیجئے کیا ورڈ یوز کیا ہوا ہے، عربی میں بھی ہے، ہم الظالمون. یہ دیکھ لیجئے، ہم الظالمون، مطلب کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہم لوگوں میں سے جو بول دیا سو بول دیا پہلے سے. توبہ کرنا ہے صدق دل سے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ ظالم ہے. ظالم یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. میں اس کیمرے کے سامنے جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، اپنے صدق دل سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں کہ یا رب، اگر ہم سے تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو ضرور کبھی نہ کبھی غلطی ایسا ہوا ہی ہوگا. یا رب میرے پرانے غلطیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو بچی زندگی ہے پوری زندگی میں یا رب اس طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا. اور صرف مجھے ہی نہیں، یا رب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی عالم اسلام میں ہیں، جہاں بھی مسلمان بھائی بہن ہیں، سبھی بھائیوں اور بہنوں کو اس برے عادتوں سے، ان برے گندے جو عادت ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.